26वीं शरीफ आ गई। यौम विलादत अत्तार 26वीं मुबारक आ गई मेरे अत्तार 26वीं मुबारक आ गई मेरे अत्तार 26वीं मुबारक। मोहतरम हनीफ कुरैशी साहब, आपका भी मुकम्मल हिस्सा इसमें मौजूद है कि जो बिदात दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, आप भी बराबर के शरीक हैं। अगर कल लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा लगाया गया तो आपको अब तकलीफ नहीं होनी चाहिए, लब्बैक या अत्तार का नारा भी अब लगेगा। आ गए मेरे अत्तार 26वीं मुबारक हो। वाह क्या मज़ा है यार। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। पाकिस्तान में रहकर तारीफ कर रहा है, कोई बांग्लादेश में रहकर तारीफ कर रहा है, कोई किधर तारीफ कर रहा है, कोई किधर तारीफ कर रहा है। पुरानियां गल्ला हर तरफ डंके बज रहे हैं मेरे अत्तार के। मैं पागल वागल हो गया रिवाइंड। इस पुरफितन दौर में उलमा अवाम जिसके किरदार के गवाह बन जाए ना, ये छोटा आदमी नहीं हो सकता, बल्कि इतना बड़ा होता है जो इसके साथ लगता है वो भी बड़ा बन जाता है। अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम के अंदर एक नई बिदत का आगाज कर दिया गया। बप्पा जानी इलियास कादरी का मीलाद मनाया गया। इलियास कादरी का मीलाद किस तरह मनाया गया, क्या क्या नई बिदात और खराफात हुई, जानते हैं इस वीडियो में। तो बिला ताखीर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रसूल का ये ठाठे मारता समुंदर जो हम देख रहे होते हैं, ऐसा नहीं है कि ये ऐसा ही मतलब कि घुमाया और आ गया, नहीं 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 नहीं, ये आज का नौजवान है, बिकर सोचे समझे तो ये खाना नहीं खाता, मनहूस आदमी। टेस्ट मिलता है तो खाता है, टेस्ट मिलता है तो पीता है, मजा आता है तो जाता है। लेकिन ये यहाँ क्यों आकर बैठा है, मजा भी यहाँ है, टेस्ट भी यहाँ है, दुनिया भी यहाँ बनती नजर आती है। यही नहीं, अभी और सुनिए, आखिरत भी यहाँ बनती नजर आती है, और मदीने की याद में झुमना भी इधर नजर आ रहा है। इलियास कादरी साहब के मुरीद कह रहे हैं कि मज़ा भी यहाँ मिलता है, टेस्ट भी यहाँ मिलता है। मुझे तो समझ नहीं आई किस तरह का मज़ा मिलता है और किस तरह का टेस्ट मिलता है। कुछ आपको पता है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और दुनिया व आखिरत की आप बात कर रहे हैं तो वो किस तरह संवरेगी जब आप तौहीद की बजाय शिर्क व बिदत की तबलीग करेंगे। और दूसरी बात कि मज़ा किस चीज़ का मिलना है, जब बप्पा जानी इलियास कादरी अपने मुरीदों से मिलते ही नहीं, वो कहते रहते हैं कि प्लीज़ हमें मुलाकात का वक़्त दीजिए, लेकिन बप्पा जानी जो हुए स्याही करें सफ़ेदी करें कोई पूछने वाला जो नहीं। बप्पा जानी ने आगे से उसूल रख दिए कि कोई अगर आलम दीन है तो वो दरस निज़ामी की सनद पेश करे, और अगर किसी ने ग्रेजुएशन की है तो वो अपनी सनद पेश करे, तो उसके बाद ही मुलाकात हो सकती है। आप ये वीडियो देख लें। पापा आप हमारे पीर साहब हैं, हम आपके मुरीद हैं, तो क्या हम आपसे मिल नहीं सकते? नहीं मिल सकते, शर्तें बहुत ज्यादा हैं। अब आपकी अकीदत का इम्तिहान है, जानवी कुर्बान है। लोग तो बोलते हैं मैंने ऐसा कब कहा था कि अगर ग्रेजुएशन है उसकी या उससे थोड़ी तालीम उससे ज्यादा भी है तो वो अपनी वो सर्टिफिकेट शो करके टोकन हासिल करे। आलिम है तो वो भी अपनी सनद, ने दरस निज़ामी किया वो भी सनद हाँ दिखाकर यूं, मतलब अब क्योंकि अगर हम ये क़ुयूदात नहीं रखते तो लाखों खरीदार हैं। मेरी तो समझ से बाहर है कि आखिर बप्पा जानी इंसान हैं या कोई फरिश्ता हैं कि लोग उनसे मुलाकात करना चाहते हैं, लेकिन बप्पा जानी हैं कि वो आम लोगों से मिलना ही नहीं चाहते। हालांकि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तो ये सुन्नत नहीं है। कोई देहात से आता तो फिर भी नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उससे मुलाकात करते और उसे दीन सिखाते थे। आपको चलो दीन तो आता नहीं, लेकिन मुलाकात तो कम अज कम कर लिया करें। ठीक है आपने इन्हें गुमराह कर लिया है, लेकिन इनके जिस्म में भी दिल मौजूद है, तकलीफ इन्हें भी होती है। बप्पा जानी का विलादत बा सआदत का दिन बहुत जोश और जज्बे के साथ मनाया गया। वही नारे जो ये जश्न ईद मिलादुन नबी पर लगाते हैं, मंठार की आमद सरकार की आमद, अब यही नारे इलियास कादरी के लिए भी लगाए जा रहे हैं। आप ये वीडियो देख लें। सरदार की आमद, सालार की आमद, सालार की आमद, मंठार की आमद, मंठार की आमद, मेरे पीर की आमद, मेरे पीर की आमद,
نعروں کے ساتھ ساتھ الیاس قادری کے بارے میں لوگوں نے نعتیں بھی پڑھیں اور الیاس قادری کے بارے میں لوگوں نے نعرے بھی لگائے اور ٹی وی پر بیٹھ کر لوگوں نے اس کی تعریفیں بھی کی، جس میں گالیوں والی سرکار سمر قادری نے بھی الیاس قادری کی بڑی تعریف کی ہے۔ اہل سنت نے وہ بنیادیں مضبوط کی ہیں کہ اگر یہ سارے بھی خلاف ہو جائے نا تو اہل سنت کا جھنڈا کوئی نیچے نہیں کر سکتا ہے۔ بس یار بس ہو گیا آج کا، بس اور نہیں جھیل سکتا۔ سمر قادری صاحب، آپ جو کہہ رہے ہیں کہ الیاس قادری نے ایسا کام کیا ہے کہ اب اہل سنت کی بنیادیں بہت مضبوط ہو گئی ہیں، اہل سنت کی بنیادوں کو کوئی نہیں ہلا سکتا، پہلے آپ اپنی بنیادیں تو مضبوط کریں۔ آپ جو قرآن پڑھ کر مفہوم غلط لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں تو آپ کی بنیادیں کون سی مضبوط ہیں؟ بزرگ مدارات پر جا کر استغاثے پیش کرتے ہیں، کیا وہ قرآن و حدیث نہیں پڑھے ہوئے تھے؟ ان کو یہ بات سمجھ آنی چاہیے تھی، اور اگر نہیں سمجھ آئی تو چلو یہ فقیر حقیر تمہارے سامنے قرآن بھی پڑھ دیتا ہے۔ کیا قرآن مجید برہان رشید میں اللہ نے یہ نہیں فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، اس آگے صفات بھی ہیں، بے شک اللہ بھی مدد کرتا ہے، اللہ کے رسول بھی مدد کرتے ہیں اور ایمان والے بھی مدد کرتے ہیں۔ تو جب اللہ بھی مدد کرے تو اللہ سے مدد مانگو، ٹھیک ہے، رسول کرے تو رسول سے مانگو، اور جب ولی کرتے ہیں تو ولی سے مانگو۔ دوستو، گالیوں والی سرکار جو قرآن مقدس کی آیت کا مفہوم بیان کر رہا ہے، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ کافروں کو اپنا دوست مت بناؤ، مشرکین کو اپنا دوست مت بناؤ، اور آگے یہ آیت آتی ہے کہ تم کس کو دوست بناؤ، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، آپ اللہ تعالیٰ کو اپنا دوست بناؤ، رسول کو اپنا دوست بناؤ اور ایمانداروں کو اپنا دوست بناؤ۔ لیکن یہ یہاں پر مددگار اور مشکل کشا والا معنی لے رہا ہے، جو کہ بالکل قرآن کی اصطلاح کے خلاف ہے۔ حقیقت میرے ربی، میرے محسن، میرے ماہی، میرے لجپال، میرے کریم، میرے سب کچھ، حضرت عطار، کیا بولا تو نے؟ پہلے کیا بولا؟ ان کے در دولت سے ہمیں نبی پاک علیہ السلام کی محبت اور عشق ملا، صحابہ کرام اور اہل بیت کی محبت اور آپ کی ناموس پر پہرا دینے کا جذبہ ملا، اور چلو جا کے علاج کرو اپنا، اولیاء کاملین کا پیار ملا، تو کیوں نہ ہم ان کی ولادت والے دن پر خوشی کا اظہار کریں۔ اب ایک انتہائی اہم ٹاپک کی طرف چلتے ہیں کہ مفتی حنیف قریشی اور آمدنی چینل والوں کا آپس میں پھڈا بن چکا ہے، لڑائی جھگڑا بن چکا ہے، اور مفتی حنیف قریشی نے آمدنی چینل والوں کو بہت بڑا رگڑا لگا دیا ہے۔ دعوت اسلامی کے بعض جاہل مبلغین اور ان کے مجلس شورا کے بعض جاہل جو اراکین ہیں، ان کی طرف سے آئے روز ایسی خرافات اور بدعات سامنے آ رہی ہیں کہ جس کی وجہ سے علماء اہل سنت سر پکڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ مفتی حنیف قریشی صاحب، بدعت کی بات آپ بھی نہ کریں، جو حق کی بات کریں گے ہم آپ کی بھی تائید کریں گے، لیکن بدعت کی بات آپ کی بنتی نہیں ہے۔ خود ہی بدعات ایجاد کی، خود ہی بدعات کو فروغ دیا، اور اب جب اپنی دم پر پاؤں آیا تو آپ کہتے ہیں کہ یہ بدعات کر رہے ہیں، کچھ خدا کا خوف کریں، اب آپ حاجی نہ بنیں۔ دعوت اسلامی آمدنی چینل والوں کا اور مفتی حنیف قریشی کا آپس میں جھگڑا کیا ہے؟ مفتی حنیف قریشی کی دم پر پاؤں کیوں آیا ہے اور یہ پھڈا اس نے آمدنی چینل والوں کے ساتھ کیوں بنایا ہے؟ اس چیز کا تو مجھے نہیں پتا، لیکن اس نے آمدنی چینل والوں کو بے عزت بہت زیادہ کیا ہے اور کہا ہے کہ تم ہمارے چندوں پر ہی تو پلتے ہو، تمہارا یہ سارا سسٹم اور نظام ہمارے چندوں پر چل رہا ہے۔ دعوت اسلامی کا پیڑ ایک پورا منظم گالی برگیڈ ہے کہ جو ہمارے چندوں، ہماری زکوٰۃ کے پیسوں اور ہمارے جناب والا فطرانے کے پیسوں اور دیگر چندوں کے ذریعے سے یہ لوگ تنخواہیں لیتے ہیں، تو ان کا پورے کا پورا فوکس اس پر ہوگا کہ وہ مجھے گالم گلوچ اور میرے خلاف پوری ایک تحریک اور پورا ایک طوفان بدتمیزی بپا کریں گے۔ مفتی حنیف قریشی کی پوری تقریر سے جو دو باتیں مجھے پسند آئی ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اختلافات ہوں گے، لیکن جو بات حق کی ہوگی ہم مانیں گے۔ دو باتیں انہوں نے جو کی ہیں وہ بہت اچھی کی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب وضو فرماتے تھے تو صحابہ آپس میں ایسے لگتا تھا کہ لڑ پڑیں گے، اور وضو کا پانی ضائع ہونے سے بچاتے اور اپنے جسم پر مل لیتے تھے اور اپنے جسموں کو منور کر لیتے تھے۔ یہ نبی کے لیے اور صحابہ کے لیے خاص بات ہے، لیکن اب دعوت اسلامی والوں نے الیاس قادری کا وضو کیا ہوا پانی بھی ضائع نہیں کرتے اور خود اپنے جسموں پر ملنا سعادت
اور دوسری بات جو مفتی حنیف قریشی کی مجھے پسند آئی ہے وہ یہ ہے کہ اس نے کہا کہ منہ مبارک جو بال ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں تو یہ بات عقل مانتی ہے کہ ان کے بال کی بہت ہی تعظیم اور احترام ہے، لیکن انہوں نے الیاس قادری کے منہ مبارک، اس کو منہ مبارک کہتے ہیں اور یہ مبارک بال کہتے ہیں کہ الیاس قادری کے منہ مبارک یا اس کے صاحبزادے کے منہ مبارک بچوں میں انعامات کے طور پر تقسیم کرنا شروع کر دیے، مریدین میں برکت کے حصول کے لیے تقسیم کرنا شروع کر دیے، اور ایک آدمی ٹی وی پر بیٹھ کر ان کا مبلغ کہتا ہے کہ یہ بال ہے الیاس قادری کا، یہ مجھے دنیا و آخرت سے زیادہ عزیز ہے۔ امیر دعوت اسلامی کے بعض جو جاہل مریدین ہیں ان کی طرف سے بہت سارا ایسا غلو تعظیم کے باب میں، محبت کے باب میں سامنے آ رہا ہے کہ جو واضح طور پر سمجھا جا سکتا ہے کہ وہ پیر کا پروٹوکول ہرگز نہیں ہو سکتا۔ کچھ عرصہ قبل حضرت صاحب کے وضو کے پانی کو مریدوں نے تبرک کے طور پر جسم پہ ملنا شروع کیا اور اس کو جناب اپنا تبرک کے طور پر چہرے پہ ملنا شروع کیا۔ اس پر علماء نے ان کی گرفت کی کہ بھائی یہ تو بخاری شریف کی روایت ہے کہ یہ صحابہ کرام اس عمل کا مظاہرہ رسول اللہ کے وضو کے پانی سے کرتے تھے کہ کادو یقتتلون علی وضو، یوں لگتا تھا کہ وہ اس وضو کے پانی کے اصول کے لیے آپس میں لڑ پڑیں گے۔ تو بھائی یہ پروٹوکول صرف حضور کے لیے، حضور کے بعد کسی شخصیت کے لیے یہ پروٹوکول نہیں ہے، بلکہ ہمارے فقہ حنفی میں بڑی واضح طور پر یہ چیز موجود ہے کہ کوئی پیر ہو یا مولوی ہو، اس کے جسم سے جو وضو کرتے ہوئے لگنے والا پانی ہے تو وہ اس کا مائے مستعمل ہے، اور اس کا حکم وہی ہے جو مائے مستعمل کا ہے۔ چنانچہ جب علماء کی طرف سے ان کی گرفت کی گئی تو اوپنلی وہ جو پہلے کیا جاتا تھا عمل اس سے اجتناب کیا گیا۔ اب انڈور کیا ہوتا ہے وہ اللہ ہی تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ ہم حضور کے بال مبارک کو منہ مبارک کہتے ہیں، اور منہ مبارک کے حوالے سے صحابہ کرام علیہم رضوان کے وہ فرامین ہمارے سامنے موجود ہیں کہ مجھے حضور کا اگر ایک بال مل جائے تو مجھے روئے زمین کی تمام نعمتوں میں سے اس سے بڑی کوئی نعمت اور سعادت نہیں لگتی ہے۔ تاہم یہ خرافات اور بدعات بھی دعوت اسلامی کے اندر شروع ہوئیں کہ امیر دعوت اسلامی کے جو بال تھے ان کو منہ مبارک امیر اہل سنت کہہ کر، اور ان کے بیٹے کے منہ مبارک جانشین امیر اہل سنت کہہ کر باقاعدہ زیارت کرائی جانے لگی، ان کی تقسیم ہونے لگی۔ یعنی اگر کہیں بچوں کے مقابلے ہو رہے ہیں تو اس کے بعد ان کو انعام کے طور پر دیا جا رہا ہے جی کہ فلاں بندے کو منہ مبارک کے امیر دعوت اسلامی پیش کیا جائے گا، اور اس کا اسی طرح خوشی کا اظہار کہ جیسے کہ گویا کہ یہ منہ مبارک کے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ چلے ان کو 10 روپے عیدی اور مدینے کا بسکٹ اور امیر سنت کے منہ مبارک۔ سبحان اللہ، کیا بات، سبحان اللہ بھائی، بڑے پیارے پیارے باپا کے دیے ہوئے تبرکات آپ کا بھی درست ہے، اور آپ کو عاشق غوث اعظم کہ پیارے پیارے بال امیر سنت کے بال تحفے میں دیے جائیں۔ آج بھی ان کے گھروں میں اگر کسی کے پاس وہ بال حضرت صاحب کا یا ان کے بیٹے کا موجود ہے تو اس کو اسی اہتمام کے ساتھ یہ لوگ زیارت کرواتے ہیں گھروں کے اندر۔ ان کی خواتین یہ بالکل 100% درست ہے، اور ہزاروں لوگ میری تائید اور تصدیق کریں گے کہ جو ان لوگوں کو جانتے ہیں اور جن کا تعلق ہے، تو یہ اسی طرح کا اینڈ، اور ابھی تک ان کی یہ بدعت ختم نہیں ہوئی۔ بعض مبلغین کی طرف سے ایسا غلو بھی جو ہے نا ہمارے سامنے آیا ہے کہ ایک دن انہی کا ایک مبلغ ہے، وہ کہنے لگا جی کہ یہ اس کے پاس تھا، کہنے لگا جی یہ میرا منہ مبارک ہے حضرت صاحب کا، مجھے روئے زمین کی ہر چیز سے یہ منہ مبارک زیادہ پیار ہے۔ تو میں نے اس کو کہا خدا کا بندہ، خدا کا خوف کر۔ تیسری چیخ جو مفتی حنیف قریشی صاحب کی نکلی ہے وہ اس وجہ سے نکلی ہے کہ ہم لبیک یا رسول اللہ کہتے ہیں، حالانکہ یہ نعرہ بالکل غلط ہے۔ لبیک اللہم لبیک کے مقابلے میں یہ نعرہ نکالا گیا لبیک یا رسول اللہ، لیکن اب لبیک یا اتار کہنا شروع کر دیا گیا آمدنی چینل والوں کی طرف سے، اور اب مفتی حنیف قریشی صاحب کی چیخیں نکل گئی ہیں۔ جناب جو نعرہ اس کے مقابلے میں شروع کیا وہ تھا جی لبیک یا اتار، لبیک یا اتار۔ ایسا پکارا ہے کہ ہم نے ساؤتھ افریقہ سے بھی لبیک کی آواز سنی ہے، ہم نے پاکستان سے لبیک کی آواز سنی ہے، ہم نے فارس سے لبیک کی آواز سنی ہے، عرب دنیا سے لبیک کی آواز سنی ہے، امریکہ سے لبیک کی آواز سنی ہے، کینیڈا سے لبیک کی آواز سنی ہے، یورپ کے ممالک سے لبیک کی آواز سنی، یو کے سے لبیک کی آواز سنی، مساجد سے لبیک کی آواز سنی، مدارس سے لبیک کی آواز سنی، قوموں سے لبیک کی آواز سنی۔ سندھی بھی بولتا ہے لبیک، آپ پنجابی بھی بولتا ہے لبیک، انگریزی بھی بولتا ہے لبیک، انڈونیشی بھی بولتا ہے لبیک، جس زبان والے کو دیکھو بولتا ہے لبیک یا اتار، لبیک یا اتار۔ حضرت ناظرین و سامعین، ہم اہل سنت و جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے جشن کو اپنی سعادت سمجھتے ہیں۔ ہم حضور کا میلاد مناتے ہیں، اس میلاد کی خوشی میں ہمارے ہاں کھانے پکتے ہیں، گھروں پر چراغاں ہوتا ہے، مبارکیں دی جاتی ہیں، نئے کپڑے پہنے جاتے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری سب عیدوں سے بڑی عید رسول اللہ کی ولادت باسعادت کا دن ہے۔ اور ہمارے ہاں ہمارے اہل سنت و جماعت کا یہ عرف ہے کہ حضور کی ولادت باسعادت کی خوشی میں ہمارے ہاں جلوس نکلتے ہیں، اور ایک خاص تہذیب کے ساتھ انداز کے ساتھ ہاتھوں میں جھنڈے لہرائے جاتے ہیں، اور آقا کی آمد مرحبا، سرکار کی آمد مرحبا، لجپال کی آمد، منٹھار کی آمد، سردار کی آمد مرحبا، اس طرح کے ہمارے ہاں نعرے بلند کیے جاتے ہیں۔ لیکن بڑی
बदकिस्मती हमारी, और मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि पिछले कुछ अरसे से जो दावत इस्लामी में कई खुराफात जो है ना इनकी मजलिस शूरा के लोगों ने और इनके जिम्मेदारों ने शुरू की हैं, उनमें से एक इनकी जो बिदअत इन्होंने शुरू की है वो है जश्न विलादत अमीर अहले सुन्नत के नाम से इनकी जनाब वाला खुराफात का इज़हार। और इस दफ़ा तो इन्होंने हादी कर दी है, और यही वजह है कि इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर अहले सुन्नत हनीफ कुरैशी साहब, आप बहुत खुशी से कह रहे हैं कि हम चरागां करते हैं, हम नारे लगाते हैं, हम बड़ी ताज़ीम के साथ और जोश व खरोश के साथ मीलाद मनाते हैं, तो ये सबूत आप कहाँ से लाएंगे? किस सहाबी ने मीलाद बनाया, किस वली ने मीलाद बनाया? आपके पास जो सबूत ही नहीं तो फिर आप सुन्नत और बिदत की बात मत करें, आप जो खुद बिदत से भरे पड़े हैं। बिदात को ईजाद करना भी तो आपका काम है, बिदात को फ़रोग़ देना भी आपका काम है। जब बिदत का दरख्त लगाया जाता है तो उसको पानी भी तो आप देते। जब दरख्त बड़ा हो गया और उस पर फल लग गए तो अब आप कहते हैं कि आप बिदात। मोहतरम हनीफ कुरैशी साहब, आपका भी मुकम्मल हिस्सा इसमें मौजूद है कि जो बिदात दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, आप भी बराबर के शरीक हैं। अगर कल लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा लगाया गया तो आपको अब तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, लब्बैक या अत्तार का नारा भी अब लगेगा, क्योंकि इसमें भी आपकी तायीद शामिल है। सिर्फ आप ज़ाती मसाइल की वजह से अब दावत इस्लामी की मुखालफत कर रहे हैं। हम तो शुरू से कहते हैं कि ये नारा भी गलत है, ये बिदात सारी खराफात भी गलत हैं जो सुन्नत के मुकाबले में ईजाद की गई। ये मीलाद का कोई वजूद नहीं था, अब मीलाद लोग मनाते हैं कि ये जी हम सवाब का काम कर रहे हैं। ये किस नबी की सुन्नत अदा हो रही है, ये किस सहाबी की सुन्नत अदा हो रही है? इस चीज़ का कुरान और सुन्नत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। अल्लाह ताला सबको गुमराही से बचने की तौफीक अता फरमाए और ज़्यादा से ज़्यादा सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।